شہری اس احتجاج میں شامل ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس جذبے کے تحت یہاں آئے ہیں۔ دیکھیں، یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قائم ہوا ہے، اور اس کی بیسک جو سٹرکچر ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر رکھا گیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک جس کے اندر وہ اپنے دین اور کے اوپر مکمل عمل کر سکیں۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ملک قائم ہوا، جو قرآن کے اوپر قائم ہوا ہے، سب سے پہلے اس کی جو مین آبادی ہے وہ ساری مسلم ہے، اور ہمارے شدید جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے کہ بسیط اسٹیٹ سویڈن نے وہاں پہ قرآن پاک کو نظر آتش کیا، اور وہاں پہ اسٹیٹ کے اندر سے ڈسین ہوا اور اس کو ان لوگوں کو پروٹیکشن دی گئی تاکہ وہ ایسا کر سکیں۔ ہمیں دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، بسیط مسلمان، ہمیں حکم ہے اللہ کے تعالیٰ کا کہ دوسری کتاب عالمی کتابوں کا احترام کیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کا، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کا ہمیشہ احترام کیا جائے، اور مسلمانوں کو جذبات کو بار بار ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ یہ عالمی امن کے لیے بھی انتہائی خطرہ ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو بار بار اگر ٹھیس پہنچائی جاتی ہے تو اس کی طرح مسلمان کو ورگلایا جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین جو ہے وہ سب جتنے بھی ہیں، ہم ان ادیان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے دین کا اس طرح احترام نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو کتاب ہے، جو ہم عالمی کتاب سمجھتے ہیں، رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کو توہین ہمارے لیے کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر قائم ملک ہے، اس ملک کو فوری طور پہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور اپنے سفیر کو بلایا جائے، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو ختم کیا جائے، اور یہ مسئلہ OIC کے اندر مسلم امہ کے لیڈران کے ساتھ اٹھایا جائے، اور اس کے لیے قوانین بنائے جائیں تاکہ بار بار یہ واقعہ دہرائے نہ۔ شاید بنیادی طور پہ ایک جہاد ایک شاید فیکٹر ہو، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید مسلمان جو ہے وہ اپنی جان دے سکتا ہے، تو اس کو بار بار اس کے ریئیکٹ کر کے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان تو دیکھیں، اسلام تو امن کا دین ہے، اور ہم تو امن کے دائی ہیں، تو ہمیں یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کو ہم سے کیا مسئلہ ہے۔ ہم تو ہمیشہ تمام دینوں کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم اپنے حکمرانوں سے آج سوال کرتے ہیں کہ آج جب بات قرآن پہ آئی، بات ہمارے اسلام پہ آئی، تو وہ ہمارے لیے کس طریقے سے آواز اٹھائیں گے؟ غلطی اس میں ہم عوام کی ہے کہ جس ٹائم یہ الیکشنوں میں ہمارے سے ووٹیں مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اسکول بنا کے دیں، کالج بنا کے دیں، ہسپتال بنا کے دیں، مگر ہم ان سے یہ بات نہیں کرتے کہ اگر جب بات ہمارے قرآن پہ آئے گی، بات اسلام پہ آئے گی، تو آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے۔ آج ہم سب لوگوں کے سامنے جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے، وہ ویڈیو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کو پراپر سینے میں جو ہے آگ لگ جاتی ہے، مگر ہمارے حکمران اس بات سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے ایک کمزور ملک ہے اور یہ لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے کہ ہم لوگوں پہ، اللہ پہ ہمارا ایمان کم ہے۔ ہمیں ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور پوری دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ ہم لوگ مسلمانوں کے خلاف یہ اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں ہونے دیں گے، اور ان لوگوں کے جذبات کے ساتھ غیر مسلمانوں کو نہیں کھیلنے دیں گے۔ جی ناظرین، ایک چھوٹی سی بچی بھی آج اس احتجاج میں موجود ہے۔ یوم تقدس قرآن پاک بہت عقیدت کے ساتھ ملک بھر میں منایا جا رہا ہے، اور بچوں کی بھی بھرپور پارٹیسپیشن ہے اس احتجاج میں۔ آئیے اس بچی سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس جذبے کے تحت یہاں آئی ہیں۔ جو ان کافروں نے ہمارا قرآن میں جلایا ہے، ان کی مذمت ہم کرتے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی، ایک اور شہری اس احتجاج میں شامل ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس جذبے کے تحت یہاں آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ABN نیوز TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں آئے ہوئے اپنا قیمتی ٹائم نکالے۔ ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں شیخ ظفر شنواری مومن لوئے جرگے کا جوائنٹ سیکرٹری ہوں۔ اسلام آباد میں ہم نے پرامن احتجاج کیے ہوئے قرآن پاک کے جو سویڈن میں اس کے بے حرمتی ہوئے اس کے خلاف یہاں آئے اسلام آباد میں۔ ہمارا حکومت سے یہ اپیل ہے، وزیر اعظم صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے، اور جتنے بھی ہمارے اعلیٰ افسران ہیں کہ یہ سویڈن کا جو ملک ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین، کوئی تجارت نہ کرے۔ ان کا یہاں جو سامان آتے اس کو بھی بند کیا جائے، اور ان کے ساتھ تعلق بالکل ختم کیا جائے۔ پاکستان کو چاہیے، کیونکہ یہ کبھی ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے سے اور برداشت نہیں ہوتے۔ اس پہ ہم جان بھی قربان کریں گے، اور اگر انہوں نے دوبارہ ایسے حرکت کی ہے، ہمارا حکومت سے یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی وزیر اعظم صاحب میاں محمد شہباز شریف، میں خود بھی مسلم لیگ نون کا ہوں، کہ سویڈن کے جو سفیر ہے یا ان کے وزیر اعظم ہے یا جو بھی ہے ان کے،
ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ ایک سازش تھی ان کے پورے حکومت نے یہ کام کیے، کوئی ایک بندے نے نہیں کیے، ایک بے دین نے نہیں کیے، یہ پورے حکومت نے یہ کام کیے، تو اس کے ہم سخت خلاف ہیں۔ ہم یہ قرآن شریف کا سویڈن والے نے بہت بے حرمتی کی ہے اور احتجاج عموماً جرگے کی طرف سے ہم آئے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس نے یہ کافر نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہے، ان کا سر تن سے جدا کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی لین دین نہ کرے، اور اس کے علاوہ ملک بدر کیا جائے۔ آج پاکستان میں یوم تقدس قرآن پاک منایا جا رہا ہے، آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے، کن جذبات کے تحت آپ آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام و ذات پر جو وجود وجہ کائنات ہے۔ پہلے میں ABN کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ چینل کی توسط سے پوری دنیا میں اس وقت میری آواز جا رہی ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں جو ذی روح انسان ہے اس کا دل تو افسردہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 ارب سے زائد مسلمان جو ہیں ان کا دل جو ہے اس وقت رنجیدہ ہے، اور جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ سویڈن نے یہ بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکام کو اور اعلیٰ ہمارے ایوانوں میں بیٹھنے والے حکام کو جو ہے وہ اس کا سدباب کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں OIC کو جو ہے بڑا اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ UN جو جب ان کے ہسٹری آپ ہولوکاسٹ میں بات کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پوری دنیا نے جو ہے UN نے اس پہ جو ہے وہ ایک آپ جو ہے UN نے اسپیشلی اسی پہ جو ہے نا وہ سزا متعین کی ہے کہ اگر آپ ہولوکاسٹ پہ بات کریں گے، مجھے بتایا جائے وہ جو لوگ بمانگے دوہری باتیں کرتے ہیں اور جو تنظیمات جو ہیں وہ انسانی حقوق کی علمبردار ہیں، انہیں کیا اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا UN یہ بات نہیں جانتا کہ 2 ارب سے زیادہ جو ہے وہ مسلم کی جو ہے وہ دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ OIC جو ہے وہ اپنا کلیدی کردار ادا کرے، اور جو ہے وہ سویڈن سے ہر جو 56 ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ بائیکاٹ کریں، اور جو ہے اپنا سفیر جو ہے وہ ملک بدر کے ان کو جو ہے اپنے سفیر کو بلایا جائے، اور ان کے جو وہ سفیر ہے ان کو ملک بدر کیا جائے، تاکہ اس کا جو ہے وہ بہتر طریقے سے سدباب کر سکیں۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر دنیا بھر کے جو لوگ ہیں اور عرب کے جو بالخصوص وہ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، وہ بڑھتی ہوئی اسلام کی جو ہے پاپولیرٹی کو دیکھ کر جو ہے اسے خوف زدہ ہیں، اور تاکہ یہ بار بار ایسے واقعات اسی لیے رونما کیے جاتے ہیں کہ تاکہ جو مسلمانوں کی جو ہے وہ ایمان کا جو ایک ٹیسٹر ہے اس کو چیک کیا جا سکے کہ ان میں کتنے جذباتی اور کتنے یہ ایمان افروز ہیں، ان کا ایمان کا جو وہ پیمانہ ہے وہ کہیں لبریز تو نہیں ہو گیا۔ جی آپ کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ اصل میں افسوس اس بات کا ہے کہ ڈیولپ کنٹریز جو دنیا کی سمجھی جاتی ہیں اور جہاں پر جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں، اور وہاں پر اس قسم کی حرکات کرنا، مسلمانوں کی دل آزاری کرنا اور قرآن شریف کی توہین کرنا، ہماری مذہبی کتاب کی توہین کرنا، تو اس کو یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ انہی ممالک کے اندر عوام جو پبلک ہے، جو ان کی پبلک ہے، وہ بھی اس مطلب واقعے کی وہ مذمت کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ جو مسلم امہ ہے، جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں اسلامک سمٹ بلا کر اکٹھا کیا اور ان میں یکجہتی ڈالی، اور پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور بنایا، جس کے اوپر مسلم امہ سے جو نا دنیا کے لوگ تو خائف ہیں کہ مسلمان کہاں تک مطلب جا سکتے ہیں اور وہ ہم سے پیچھے نہیں ہیں۔ جہاں تک یہ جو حرکات کی گئی ہیں وہ اس طرح ہے کہ جو ہمارے لوگ اوورسیز میں ہیں، آپ دیکھیں برطانیہ میں یا یورپ میں یا جہاں پر بھی ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن اخلاق سے جو اسلام سکھاتا ہے، تو لوکل کمیونٹی بھی جو ہے نا وہ مجبور ہو گئی ہے کہ ان کو ممبر آف پارلیمنٹ بنانے کے لیے۔ انہوں نے اپنے بندے کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے مسلمان
उन्होंने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, उसने उसको देखा कि ये जितनी अवाम की, लोगों की, कम्युनिटी की खिदमत करने वाली कौम है, तो इसलिए उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। देखिए इस वक्त हमारे यूरोप की पार्लियामेंट्स के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं। आप देख लें कि लंदन का मेयर जॉन है ना, वो मुसलमान है। वाक़यात तो ये एक इंडिविजुअल का फेल है। देखिए कोई गवर्नमेंट जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकती कि ऐसी हरकत करे जिसकी वो गवर्नमेंट जो है ना कि उसको लाले पड़ जाए और दुनिया में उनकी बेइज्जती हो। अब एक इंडिविजुअल्स जाकर कोई पागल, कोई ज़हनी मरीज़ और इस किस्म की लोग हरकत, हम इस मसला ये है ना कि यहाँ पर भी हम लोग भी हैं, क्रिश्चियंस के मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, छोटे छोटे जो मामलात वाक़यात इंडिविजुअल तौर पर मतलब कि वहाँ लोग करते हैं, तजलील करते हैं उनकी, लेकिन उसको अब अगर हम बहुत बड़ा दुनिया का इशू बना लें कि भाई इशू इस वक्त बनाएं कि जब कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, जब गवर्नमेंट उसकी पुष्पनाही करे, जब गवर्नमेंट वहाँ पर इतनी सीरियस है और उन लोगों को मतलब है कि वो सज़ा देती है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जो हरकत करते हैं और आपस में नफ़रत बढ़ाने की जो साजिश करते हैं, तो वहाँ पर उनकी मजम्मत होती है। आप ये नहीं छोड़ दें कि भाई किसी की पुष्पनाही हो रही है और वो उसको गवर्नमेंट चाह रही है कि उसकी गवर्नमेंट जो है ना वो ऐसी मतलब हरकत करके और दुनिया में उनकी रसवाई हो। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये वो इत्तेहाद है, ये वो क़ुव्वत ईमानी है जो हमें बहैसियत कौम चाहिए, जिसमें कोई सियासी तफरीक ना हो, जिसमें कोई फ़िरका वारियत की बू ना आए, जिसमें सब मुसलमान मिलकर यकजुबां होकर, यकजा होकर हुर्मत कुरान पाक के लिए आवाज़ उठाएं। आज पाकिस्तान में यौम तक़द्दुस कुरान पाक मनाया जा रहा है। आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे, किन जज्बात के तहत आप आए हैं? ये ऐसी चीज़ है जो मुसलमानों की सबसे बड़ी किताब है, जिसके लिए नहीं है पूरी दुनिया में। आपने मुसलमानों को ना छेड़ो। जिस दिन मुसलमान एक प्लेटफार्म पे जगह होंगे या दुनिया को ला कर रख देंगे, इसके लिए तो हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। ये वो किताब है हमारी जिसको हम पढ़ के दिन रात चूम के रखते हैं। हम उनकी गर्दन उतार देंगे, हम उनको नस्तबूज कर देंगे। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा दीन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एवेन्यू कहता था इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का चश्मा अवाम है। और ये हमारी अजीम किताब फौरी तौर पर उसके सफ़ीर को बरतरफ किया जाए, और उसके बाद जितने दुनिया में मुसलमान है सारे एक जगह होके तमाम गाड़ियाँ, तमाम चीज़ें, तमाम रुक जाएं, ताकि इस्लाम की बड़ी ताकत कोई नहीं। और इस्लाम को समझ लो, ये मत समझो कि इस्लाम क्या है। इस्लाम दीन है और दीन पे चलेंगे। दीन हमारा है, इस्लाम हमारा है, किताब हमारी है। और मुसलमान जिस दिन बिगड़ गए, बड़े बड़े बुर्ज गिरे हैं, उसके सामने और उसकी ताकत के आगे कोई नहीं रखता। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी थे, उन्होंने हमारी किताब भेजी। कोई उसको करेगा, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि वो हमारी प्यारी किताब है। हम उसके बारे में कोई किसी को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सबकी शुक्रिया, मेहरबानी। हाँ, खामोशी के बाद फिर शोर आएगा। इनका तो वक्त आया, हमारा इंशाल्लाह दौर आएगा।